بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عزیزان گرامی قدر، کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، بلکہ میری خواہش بھی یہی ہے کہ ہمارے دوسرے احباب جو دوسرے مدارس اسلامیہ کے فارغین یہاں زیر تعلیم ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ مجلس ہونی چاہیے. اس وقت کی تنگی اور ایک خاص مختصر پروگرام کے تحت جو کہ عمرے پر مشتمل ہے، اس کے تحت بہت جلد بازی میں یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. تو ہمارے احباب جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، یا بحیثیت صدر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے بیٹے اور بچے ہیں، ان کی خواہش پر یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے منسوب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، آپ کی تعلیمات، آپ کے مناہج، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے طریقہ کار، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام گوشوں کو جمع کرنے اور تمام گوشوں پر بحث و تحقیق کرنے، تمام گوشوں کی خدمات انجام دینے کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا ایک عظیم کردار رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں کو، نونہالوں کو یہاں سے علمی استفادے کا ہمیشہ موقع ملتا رہا ہے. اور یہاں کے جو ماضی کے علماء پورے دنیا میں یہاں سے آ کر کے استفادہ کر کے پھیلے اور دینی خدمات ان لوگوں نے انجام دی، اس کے لیے مستقل دفاتر درکار ہیں، وہ خدمات جمع نہیں کی جا سکتی. ہم جس مادر علمی سے منسوب ہیں، جامعہ اسلامیہ سنابل یا ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر، وہ مادر علمی جس عظیم شخصیت نے اس کی بنیاد رکھی، میرے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی 1966 سے لے کر کے 1970 تک اسی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے منسوب رہے. اور اس دور میں اس جامعہ اسلامیہ میں تقریباً 300 طلباء ساری دنیا کے موجود تھے، اور وہ ساری دنیا میں جس علاقے سے آ کر کے یہاں زیر تعلیم تھے، وہ اپنی قوم اور اپنے علاقے کے لیے ایک امام کی حیثیت رکھتے تھے. آج جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی صورتحال اور شکل اس دور کے بالمقابل بالکل بدل چکی ہے. طلباء کی ایک بڑی تعداد ہے، علوم اور علوم کے اقسام، شرعی علوم کی نئی قسمیں، اس پر ماجسٹیر اور دکتورا اور الگ الگ انداز کی بحث و تحقیق کے جو مجالات ہیں، وہ یقیناً پہلے کے بالمقابل بہت زیادہ ہیں. لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں وسعت پاتی جا رہی ہیں، اس میں برکتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے طلباء اور ہمارے اعزاء کی اور ہمارے جو بھی بھائی یہاں پر اس بات کو سن رہے ہیں یا بعد میں آن لائن اس بات کو سنیں گے، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنے مقام کو محسوس کریں، اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا جو انتخاب کیا ہے، یہ انتخاب معمولی انتخاب نہیں ہے. آپ انتخاب در انتخاب، یعنی ہندوستان کے مختلف اداروں کے بے شمار فارغین کے درمیان سے یہاں کے لیے منتخب کیے گئے، اور اس کے بعد یہاں پر بھی رب کائنات نے آپ کو بہت سارے طلباء کے درمیان ایک امتیاز عطا فرمایا ہے، جس امتیاز کی ذمہ داری اور مسئولیت آپ کے کندھوں پر ہے. آپ کو آخرت میں اس کے بارے میں جواب دینا ہے. اس وجہ سے آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہندوستان کی فضا میں
یا مستقبل میں دنیا کے جس بھی خطے میں ہم کو اپنی خدمات انجام دینی ہیں، وہاں کی آب و ہوا اور فضا میں اس بات کو سمجھ کر کے ہمیں کام کرنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، وہاں کی آب و ہوا میں ہمیں کیسے کام کرنا ہے، کس انداز سے چلنا ہے، کون سی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، کن لوگوں سے کیسے رابطے بنانے ہیں، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہمارے طلباء عزیز کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں بنیادی ذمہ داری یہ ہے، اور اس ذمہ داری کو ہر طالب علم کو محسوس کرنا چاہیے، نبھانا چاہیے، اس ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ وہ ذمہ داری ہے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آب و ہوا میں تعلیم کے حصول کے نتیجے میں آپ کے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریاں۔ آپ کون سے مناہج کی، کون سے اصول و ضوابط کی اور کون سے طریقہ کار کی دعوت اپنے ملکوں میں جا کر کے دیتے ہیں؟ ایک طالب علم جو مختلف لوگوں کے درمیان سے منتخب ہو کر کے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا، اس طالب علم کو اگر ایسے ہی زندگی گزارنی ہے جیسے ہر طالب علم زندگی گزارتا ہے، اور جا کر کے کوئی اخوان المسلمین کے گود میں بیٹھ جائے، کوئی جماعت اسلامی کی گود میں بیٹھ جائے، کوئی خوارج کا موقف اختیار کر لے، کوئی اہل کلام کا موقف اختیار کر لے، کوئی اہل بدعت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، ان کی صحبت اختیار کرنے لگے، کوئی جا کر کے کسی کے ساتھ بیٹھ جائے، کسی کے ساتھ بیٹھ جائے، یہ آپ کی شخصیت کی کمزوری ہے۔ آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ التحصیل ہونے کے حیثیت سے آپ کا ایک مقام ہونا چاہیے، شخصیت کی ایک حیثیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک وزن ہونا چاہیے۔ آپ جہاں رہیں آپ کے علمی مقام کو دوسرے افراد، آپ کے مخالفین بھی محسوس کریں، اس بات کو محسوس کریں کہ یہ عالم دین جیسے چاہیں اس کو گھما لے جائیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہماری صحبتیں، ہماری مجلسیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غلط انداز کے افکار کے لوگوں کی حمایت کر دینا، ان کے اسٹیج کو شیئر کر لینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، یا نہی عن المنکر پر خاموشی اختیار کر کے صلح کلی والی پالیسی اختیار کر کے ہر جگہ پر لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جانا، یہ اس دور کے ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس نے بڑے بڑے باعلم اور گہرے علم کی صلاحیت رکھنے والے افراد کو ضائع کر دیا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اس بات کو محسوس کریں کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر سے جو علوم حاصل کیے ہیں، ایسا تو نہیں کہ وہ علوم حاصل کرنے کے باوجود ہم منہج صحابہ سے ہٹ کر کے کسی ایسے منہج کی تائید کرنے لگیں جس منہج کے نتیجے میں خود اس مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بے وفا ثابت ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے اصول و ضوابط کے ساتھ ہم بے وفا ثابت ہو جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں۔ آپ سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ آپ کے اندر جمع ہو جائیں تو دنیا میں کوئی بھی چیز آپ سے فوت ہو جائے اس کی پرواہ نہ کریں، کوئی بھی چیز فوت ہو جائے اس کی پرواہ نہ کریں۔ صدق الحدیث، آپ جب بولیں تو سچائی کے ساتھ کام لیں۔ آج کے دور کا فتنہ یہ ہے کہ انسان دین کے نام پر بھی گفتگو کرتا ہے تو اس میں بھی سچائی سے کام نہیں لیتا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولے۔ آج کے دور کا یہ المیہ ہے کہ ہم اپنی بات کی تائید کے لیے، اپنی علمیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے کان پر جو نہیں رینگتی کہ ہم نے کون سا جرم کر دیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سچائی سے کام لیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کے گھرانے کا معاملہ ہو، آپ جس ادارے سے منسلک ہوتے ہیں وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں،
آپ جا کر کے کسی مسجد کے امام و خطیب ہوتے ہیں, وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ آپ کے مسائل ہوں, جہاں سے اور جس فیلڈ سے بھی جا کر کے آپ منسلک ہو رہے ہیں, آپ کی زبان پر سچائی ہونی چاہیے, نفاق اور منافقت سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے. یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. حفظ الامانہ, دوسری چیز ہے امانت کو محفوظ کرنا, امانت داری کی حفاظت کرنا. آپ کی امانت داری کیا ہے؟ وہ بہت عظیم ہے. آپ نے جو علوم حاصل کیے یہ آپ کے لیے امانت ہیں, آپ نے جو کچھ یہاں سیکھا یہ آپ کے لیے امانت ہے. آپ اس کی حفاظت کریں, اس کا حق ادا کریں, اس کی دعوت و تبلیغ کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تیسری چیز ہے حسن الخلق, حسن اخلاق کو اختیار کریں. حسن اخلاق کا معیار کیا ہے؟ حسن اخلاق کا معیار آج کے دور میں, پرفتن دور میں, ہمارے مفاد سے وابستہ ہے. ہم اگر کسی سے مسکرا کر کے گفتگو کرتے ہیں تو تبھی کرتے ہیں جب ہمارا مفاد اس سے وابستہ ہوتا ہے. جب مفاد ختم ہو جاتا ہے تو ہماری مسکراہٹ اور ہماری خوش اسلوبی اور خندہ پیشانی بذات خود رخصت ہو جاتی ہے. یہ ہمارے حسن اخلاق کا معیار ہے. اور عفت و مطعم, کھانے پینے اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے حلال ہونے کی فکر اور اس کے پاکیزہ ہونے کی فکر, یہ ہماری چوتھی ذمہ داری ہے. یہ چار چیزیں اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو رب کائنات کی ذات سے امید ہے کہ ہم کو دنیا کی کوئی بھی چیز کسی چیز سے محروم نہیں کر سکتی. دنیا میں کسی چیز سے کتنا بھی محروم ہو جائیں وہ محرومی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اور آپ دیکھیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن اخلاق کے بارے میں کہ انسان کو صاحب اخلاق بننے کے لیے اخلاق کے 4 ارکان کو سامنے رکھنا چاہیے. 4 ارکان. پہلی چیز ہے صبر, جو آج کے دور میں سب سے زیادہ مفقود ہے. صبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ دشمنان اسلام کی جو سازشیں ہیں اور جو پلاننگ ہے تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گی. یہ 2 ایسے ہتھیار ہیں جو مومن کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار ہیں, ایک تقوی اور ایک صبر و تحمل. تو حسن اخلاق کا پہلا رکن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہی صبر ہے. دوسرا رکن شجاعت, بہادری, ہمت سے کام لینا. آپ کہیں پہنچے, کوئی منکر ہوتا ہے, آپ اس کا انکار کریں, وہاں پر بزدلی سے یا صلح کلی کی پالیسی سے کام نہ لیں, بلکہ اس کو شجاعت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں. یہ بھی حسن اخلاق کا ایک تقاضا ہے. اسی طریقے سے عزت و عفت کی حفاظت, یہ بھی حسن اخلاق کی ایک بنیادی چیز ہے اور بنیادی رکن ہے. اور عدل و انصاف. عدل و انصاف ایک ایسا المیہ ہے آج کے دور کا جو مسلمانوں کی اکثریت چہرے دیکھ کر کے اختیار کرتی ہے. ہر بڑے منصب والے کے پاس قرابت داری کی رعایت کی بنیاد پر عدل و انصاف ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ظالم اور کافر حکومت اور ایک ظالم اور مسلمان حکومت, اگر ایک کافر حکومت عدل و انصاف سے کام لیتی ہے تو رب کائنات اس کو استحکام عطا فرماتا ہے. اور ایک اسلامی حکومت اور مسلمان حکومت اگر عدل و انصاف سے کام نہ لے کر کے ظلم و جور کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو تباہ کر دیتا ہے. گویا استحکام کا معیار جو ہے وہ عدل و انصاف ہے, ظلم سے دوری اختیار کرنا ہے. لہذا جو ظلم پر جتنا زیادہ زندگی گزارے گا وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ کمزور کرے گا, جو جتنا زیادہ انصاف سے کام لے گا وہ اتنا زیادہ مضبوطی اختیار کرے گا. اب اس عدل و انصاف کو سمجھنے کے لیے, اس کا جائزہ لینے کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات پر غور کریں کہ ہم اپنی ذات پر کتنا ظلم کرتے ہیں اور کتنا عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. ہمارے گھر کے اور خاندان کے ہر گھرانے کی یہ کہانی ہے کہ ایک گھر میں 4 بھائی اور 2-4 بہنیں ایک دسترخوان پر
جمع نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ عدل و انصاف کا نظام ہمارے گھرانوں کے اندر درہم برہم ہو چکا ہے. باپ کے مرتے ہی خاندانی جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور پوری زندگی کا سرمایہ عدالتوں میں، مقدمات میں اسی میں صرف ہو جاتا ہے. جس سرمایے کو رب کائنات کی توفیق سے ہم نے کمایا، اس سرمایے کو دین اسلام کی ترویج کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا. تو یہ عدل و انصاف جو ہے یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، اس کو ہمیں سامنے رکھ کر کے چلنا چاہیے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کلام منقول ہے کہ اسلام کے 4 اصول ہیں. کیونکہ آپ علماء اسلام ہیں اور آپ کا مقام دوسرے علماء کے بالمقابل کہیں زیادہ ممتاز ہے، آپ کی حیثیت دوسروں کے بالمقابل کہیں زیادہ عزت والی اور شرف والی ہے. اس وجہ سے آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہے دال، ایک چیز ہے دلیل، ایک چیز ہے مبین اور ایک چیز ہے مستدل. دال جو ہے یہ اللہ رب العالمین ہے، آپ اسی رب کے علم کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. دلیل کیا ہے؟ ہوا القرآن الکریم والسنت الصحیحہ، قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت، یہ دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کر دیا یا قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا. مبین کون ہے؟ مبین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ لوگ ایک جانب رب کائنات کے علوم کی ترویج کے ذمہ دار ہیں اور دوسری جانب مبین یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں. اس وجہ سے اپنے مقام کو سمجھیں. اسی طریقے سے مستدل یہ اولو العلم ہیں، علماء ہیں جن کا تعلق آپ لوگوں سے ہے، آپ لوگوں کا مقام ہے، حیثیت ہے. اور اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کے ذمے بحیثیت اولو العلم کے، بحیثیت عالم دین کے رعایا کی ذمہ داری رکھی ہے. رعایا کے درمیان انصاف کرنا، ان کی صحیح رہنمائی کرنا، ان کے کمزوریوں سے فائدہ نہ اٹھانا، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ مشفقانہ رویہ اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے دین کی فکر کرنا، ان کی آخرت کی فکر کرنا، یہ سب آپ کی ذمہ داریاں ہیں. تو آپ ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے چلیں. اور آج کے دور کا ایک بڑا المیہ جس کے بارے میں میں نے اشارہ کیا، وہ بڑا المیہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے میدان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادھورا چھوڑ کر کے، یہاں تک کہ علماء بھی اس کو ادھورا چھوڑ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط، اس کا پورا دستور، پورے ضوابط یہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے. آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ امر بالمعروف کے قائل ہیں لیکن نہی عن المنکر کا فریضہ ان کے یہاں سے مفقود ہے. لوگوں کو مسجدوں سے جوڑ دیا جائے، نمازیں پڑھ لیں کافی ہے، لوگوں کو توحید کی بات بتا دی جائے کافی ہے، لیکن شرک سے ڈرانا، بدعات سے دوری کے لیے تلقین کرنا، بدعات کی خرابیوں کو بیان کرنا، غلط عقائد کی وضاحت کرنا، یہ بہت کم لوگ اور بہت خال لوگ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جرأت کے ساتھ کام لیں. حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے یہ جرأت و شجاعت آپ کے اندر آنی ضروری ہے. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل الدین جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور رأس المعروف هو التوحید. معروف کا جو سردار ہے یا اس کی بنیاد ہے یہ توحید ہے، اور منکر کی بنیاد کیا ہے؟ یہ شرک ہے. لہذا جب تک آپ توحید کے تقاضوں کی تکمیل نہ کریں اور شرک کی تردید نہ کریں، جب تک آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہیں دے پائیں گے. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو محسوس کریں. شیخ محمد امان جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں حق و باطل کے درمیان شبہات پیدا کر دیے گئے، اور ہم میں کے بہت سارے طلباء اور علماء بھی حق و باطل کے درمیان کی تمیز کے شعور سے عاری ہیں. وہ نہیں سمجھ پاتے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے.
لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سنت کی جانب رجوع کریں، حق و باطل کی تمیز پیدا کریں، علماء سے جڑیں اور صحیح انداز کی زندگی گزاریں۔ ہماری بنیادی طور سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند باتیں آپ کے سامنے اور رکھ کر کے میں خطاب کو ختم کروں گا۔ اس وقت جماعت اہل حدیث یا سلفی منہج کے لیے سب سے بڑا خطرہ یا سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ اخوانیت اور جماعت اسلامی کا منہج ہے۔ قبر پرستی ایک واضح منکر ہے، حدیثوں کا انکار ایک واضح منکر ہے، غلط حدیثوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا ایک واضح منکر ہے، جس کو بڑے آرام کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو آستین کے سانپ ہیں آپ کے درمیان آئیں گے تو رفع الیدین کر لیں گے، دوسروں کے درمیان جائیں گے تو رفع الیدین چھوڑ دیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے تو مسکرا کر کے بات کر کے اپنا کام نکال لیں گے، دوسروں کے پاس جائیں گے تو وہاں بھی مسکرا کر کے اپنا کام نکال لیں گے۔ یہ ابن الوقتی کی یا منافقت کی جو صورتحال ہے یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہمارے طلبہ کو آج کے دور میں سلفی طلبہ کو اخوانیت سے سب سے زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ ہندوستان میں نئے نئے نعروں کے ساتھ، نئے نئے بینر کے ساتھ، نئے نئے سائن بورڈ کے ساتھ، نئے نئے ناموں کے ساتھ اور نئی نئی چیزوں کے ساتھ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ لوگ الگ الگ شکل میں جذباتیت کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کو بہکاتے ہیں اور کھینچ کر کے آپ کے منہج سے خارج کر دیتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ متون علمیہ کا مطالعہ کریں، بڑے علماء کے متون کو لازم پکڑیں، اس کے بغیر آپ کی زندگی میں نکھار اور مضبوطی نہیں پیدا ہو سکتی۔ ظاہری طور سے قرآن و سنت کے دلائل کو بیان کرنے والا ہر شخص ہوتا ہے، لیکن اس کے باطن تک، اس کی گہرائی تک، اس کی باریکیوں تک اسلاف امت کے اقوال کے ذریعے پہنچنے والے صرف علماء ہیں، اور ان علماء میں وہ علماء جو قرآن و سنت کے حقدار ہیں یا حقیقی ترجمان ہیں، ان کا تعلق آپ لوگوں سے ہے۔ یہ ذمہ داری آپ ہی نبھا سکتے ہیں، لہذا اس چیز کو آپ سمجھیں۔ اسی طریقے سے ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں جہاں زندگی گزارتے ہیں وہاں جوڑ توڑ کی فضا بہت زیادہ ہے۔ کوئی شخص ترقی کرتا ہے اس کی ٹانگ کھینچ لی جائے، کوئی کام کرتا ہے کام نہ کرنے دیا جائے اور خود کام نہ کیا جائے۔ ہماری صلاحیتیں تب بروئے کار ہوں گی جب ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ آپ کے لیے ہندوستان کی فضا میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں بنیادی طور سے دو لکیریں ہیں۔ اگر منفی کام کرنے والے، غلط کام کرنے والے ایک فٹ کی ایک لکیر کھڑی کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس لکیر کی پرواہ کیے بغیر آپ ان کے مد مقابل کام کی اصالت کی بنیاد پر 2 فٹ کی لکیر کھڑی کریں، تاکہ آپ کی اصالت، آپ کی خدمات، آپ کے اخلاص، آپ کی علم کی گہرائی کی بنیاد پر ان کا منکر یا ان کی کھڑی کی گئی عمارت بذات خود کمزور پڑ جائے۔ آپ دنوں رات ان کی بنائی گئی عمارت کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی ضائع کریں اور اپنے مقاصد سے ہٹ جائیں تو ایسی صورت میں کام کبھی مثبت طریقے سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ تو جوڑ توڑ کی فضا سے آپ بچیں۔ بہت سارے ہمارے طلبہ ہیں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضا میں بھی کہ جمعیت نے ایسا کر دیا، فلاں شخصیت ایسا کہتی ہے، فلاں لوگ ایسا کہتے ہیں، فلاں لوگ یہ بیان دیتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے ان کو ان کی حالت پر، آپ جائیں اور جا کر کے مضبوط لائے عمل تیار کر کے آپ کو ایک مسجد بھی مل جائے تو اسی مسجد سے متون علمیہ کے دروس شروع کر کے آپ ایک کامیاب زندگی شروع کریں۔ اور جب کبھی ایسے لوگوں سے سامنا ہو جن کے بارے میں آپ کے سامنے واقعات ہیں، غلط واقعات ہیں، آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے ان سے گفتگو کیجئے، لیکن ڈھڈورا پیٹ کر کے آپ اپنے لیے ایسی فضا بنا لیں کہ آپ اپنے دفاع کی پوزیشن میں آ جائیں اور اس کے بعد فضا یہی رہے کہ آج اس کی بات کی جائے، کل اس کی بات کی جائے، آج یہ مجلس ہو، کل وہ مجلس ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ مثبت طریقے سے آگے بڑھنا سیکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے مقام کو سمجھیں، بار بار اس بات کو میں نے کہا، اسلامی اور منہجی بنیادوں پر کسی انداز کی آنچ نہ آنے دیں، اس کو کمزور نہ ہونے دیں۔ بظاہر شیطان یہ بہکاتا ہے
منہجی بات کرنے والوں کے بارے میں کہ یہ چلا ہے سب سے زیادہ قابل بننے. منہجی بات کرنے والوں کے بارے میں 10 طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جو عزت و مقام اہل علم کی نظر میں آپ کا منہجی باتوں سے، منہجی ضوابط سے، متون علمیہ کے اوپر ترکیز کرنے سے، اس کے اندر مصروف ہونے سے بنے گا، وہ مقام دنیا میں نہ مل سکتا ہے کسی اور کو، نہ آخرت میں مل سکتا ہے. لہٰذا آپ اس کو اپنے لیے شرف سمجھیں. رب کائنات نے جہاں آپ کو منتخب فرمایا ہے، وہیں آپ کی ذمہ داریوں کا سب سے بنیادی تقاضا ہے کہ آپ منہج سلف کے سب سے مضبوط ترجمان بن کر کے سامنے آئیں. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ اس ذمہ داری کو محسوس کریں. رب کائنات نے آپ کو منتخب کیا ہے، اس وجہ سے آپ اپنے انتخاب پر رب کائنات کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو محسوس کر سکیں کہ ہماری منہجی ذمہ داریاں کیا ہیں، متون علمیہ سے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. آج کے دور میں اگر ایک طالب علم متون علمیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب لے کر کے اپنے لیے لازم بنا لے، مساجد سے، خطبات جمعہ کے ممبر سے، اور اسی طریقے سے اپنے محاضرات، اپنی تقریروں، جلسوں اور اسٹیجوں سے ان متون علمیہ کی بنیاد پر تیار کیے گئے محاضرات اور خطبات پیش کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس ذمہ داری کو نبھانے والوں سے میدان خالی ہے. اور یہ میدان ہم نے خالی چھوڑا ہے تو اہل بدعت، اہل کلام، اخوان المسلمین، غلط افکار کے لوگ، یہاں تک کہ خوارج اور خوارج سے متاثر جو تنظیمیں ہیں، اس خالی میدان پر دھیرے دھیرے قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں کے بعض وہ احباب اور افراد جو بنیادی طور سے ایسے اداروں کے فارغ التحصیل ہیں جہاں منہجی لحاظ سے غیرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یا سعودی عرب کی دوسری جامعات میں تعلیم کے حصول کا موقع ملا ہے، وہ اخوان بھی اگر جا کر کے دوسروں کا ساتھ دیں، دوسروں کی آواز میں آواز ملائیں، ان کی کوئی شخصیت نہ ہو، صرف وہ چاشنی کے پیچھے، رنگینی کے پیچھے، لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے، صلح کلی کی پالیسی کے پیچھے دوڑیں، تو یہ افسوس کا مقام ہے. اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ متون علمیہ کا حق ادا کرتے ہیں، آپ منہج سلف کا حق ادا کرتے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا کو راضی کر کے چل سکیں. اگر ساری دنیا راضی ہو جاتی تو سب سے پہلے یہ حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن آپ کے خلاف بھی سازشیں کی گئیں، آپ کو بھی قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، پلاننگ کی گئی. تو جو انسان حق کو مکمل بہتر انداز میں پیش کرتا ہے، اس کے دشمن اور اس کے حاسدین، اس کے مخالفین ہر دور میں ہوتے ہیں، اور یہ مخالفت اس کے لیے کسی ایسی چیز کا سامان نہیں ہے جس کی بنیاد پر افسوس کیا جائے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے لوگ جو آپ کی مخالفت کریں گے، یہ اس بات کی دلیل بھی ہوتی ہے کہ آپ حق کے راستے پر چل پڑے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو حق پر قائم رہنے اور صرف رب کائنات کی رضامندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ ہم رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. لہذا رب کو راضی کر لیں، وہ جس کو چاہے گا آپ سے راضی کر دے گا. رب کو راضی کر لیں، وہ جیسی فضا چاہے گا آپ کے بارے میں بنا دے گا. آپ دنیا میں رہیں نہ رہیں، 2 دن جئیں 3 دن جئیں، آپ کو دنیا سے صاف بھی کر دیا جائے تو بھی کم از کم یہ اطمینان رہے گا کہ آپ منہج سلف کی ترویج کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. دنیا میں کچھ کر سکے نہ کر سکے، لیکن کم از کم آخرت میں کامیاب ہوں گے. رب کائنات سے یہی امید ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.